شیر اب مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب اس کے جانے کا وقت آتا ہے تو وہ فجر سے کہے گا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں فجر، میں تمہیں زندگی کا ہم سفر بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فجر بھی کافی حیران ہوگی کہ اب شیر کے جانے کا وقت آیا ہے اور اسے لوگوں کا سامنا کرنے ہیں، اور وہ آج ہی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اور وہ کہتی ہے شیر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لیکن شیر کہتا ہے میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں گزار سکتا، تم جانتی ہو میں نے پچھلا کچھ لمحات جو تمہارے ساتھ گزارے ہیں فجر، اب ایک لمحہ بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم مجھ سے دور ہو جاتی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ فجر کہتی ہے شیر بس کرو، ایسی باتیں مت کرو، تمہیں ابھی جینا ہے، تمہیں اپنے باپ کو انصاف دلانا ہے۔ تمہارے باپ بے قصور تھے، تمہارے چچا نے جس بھی طریقے سے ان کا ایکسیڈنٹ کروایا، اس چیز کا بدلہ تمہیں ان سے لینا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، قانون کے تحت۔ اور یہ بھی یاد رکھنا اب تم یہاں سے جا رہے ہو اور تمہارے سامنے بہت سارے دشمن کھڑے ہوں گے، اور یاد رکھنا تمہارے بعد تمہاری ماں کا کیا ہوگا۔ اگر تم نے غصے میں اپنے چچا کو مار بھی دیا تو پھر تم ساری زندگی جیل میں رہو گے، اور تمہاری ماں ساری زندگی تمہارے پیچھے سے تمہاری شکل دیکھنے کو ترسے گی۔ اس لیے شیر میری بات غور سے سنو، تم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس کی وجہ سے تمہاری ماں تمہارے لیے پچھتائے۔ شیر کہتا ہے فجر سنو، اب تم میرے ساتھ ہو اور اب مجھے جینے کا حوصلہ ملا ہے، اب میں کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جس سے میرے اب کو نقصان پہنچے۔ فجر لیکن مجھے تمہارے جواب چاہیے۔ اب شیر فجر کو سوچنے کے لیے وقت دیتا ہے، یہاں تک کہ فجر اپنی ماں کے پاس آئے گی اور کہے گی امی شیر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے مجھے وقت دیا ہے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ مجھے شیر سے شادی کر لینی چاہیے یا نہیں۔ اس کی والدہ کہتی ہیں فجر میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ تم شیر سے شادی کر لو، کیونکہ تمہارے پاس کو دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوگا، اور ویسے بھی میں ان لوگوں کی قدر نہیں کرتی جو تمہاری قدر نہیں کرتے۔ شیر تمہیں ساری زندگی خوش رکھے گا، اس لیے تم اس سے شادی کر لو۔ فجر کہتی ہے کہ امی صرف آپ ہی ہیں جو مجھے اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہیں، اور اب میں شیر کو میں جواب دے دوں گی۔ ہاں فجر تم ایسا ہی کرو، کیونکہ مجھے تمہاری خوشیاں بہت عزیز ہیں، تم نے بہت سارے دکھ دیکھے ہیں، تمہیں اب خوشیاں مبارک ہوں، خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ فجر کہتی ہے پر ماما بابا کا کیا ہوگا، وہ تو مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب انہیں معلوم ہوگا کہ شیر میرے پاس ہے اور میں اسے ریکور کر چکی ہوں اور وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ ہم دونوں نکاح کرنے جا رہے ہیں، یہ چیز اگر بابا کو معلوم ہوگی تو مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ فجر کی والدہ کہتی ہیں زرتاج بیگم کی باتوں نے تمہارے بابا کو اندھا کر دیا ہے اور ان کے ذہن میں زہر گھول دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے بابا تم سے بہت نفرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تم تو ان کی سکی بیٹی ہو، لوگ تو ستیلی بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتے جیسے تمہارے بابا تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن تمہیں فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بابا کے سامنے جب زرتاج بیگم کی حقیقت کھل کے سامنے آئے گی کہ وہ صرف فساد برپا کرنا چاہتی ہے اور کچھ بھی نہیں، تو فجر تمہارے بابا تمہیں معاف کر دیں گے۔ پھر فجر وہاں سے نکل جاتی ہے اور وہ شیر کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ شیر یہ سن کر کہتا ہے اب ہم دونوں ایک ساتھ ہیں اور ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر ہمیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اب ہم دونوں کو ایک ساتھ نکاح کرنا ہوگا اور تہمینہ بیگم اور سب لوگوں کی اجازت سے۔ آخرکار شیر فجر سے نکاح کر لیتا ہے۔ یہاں پر ڈرامے میں بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے اور فجر شیر کے ساتھ اپنے گھر آتی ہے اور اس کے بابا پہلے تو شیر کو دیکھتے ہیں اور کافی حیران ہو جاتے ہیں، ان کے پاؤں تلے زمین ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ فجر اپنے بابا کا ٹرسٹ جیت چکی تھی اور اس کے بابا کو ایسا ہی لگا تھا کہ اس کی بیٹی نے اب بیٹا بن دکھایا ہے اور شیر تو مر ہی جائے گا اور اس کا سر فخر سے بلند ہو چکا ہے۔ لیکن جب شیر اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھتے ہیں تو وہ بھی فجر کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے، اس کے بابا تو بہت حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس جگہ پر ایک قدم بھی تم یہاں پر نہیں رکھنا اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ فجر کہتی ہے بابا آپ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں، میں تو آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن بابا آپ تو چاہتے تھے کہ میں ایک مریض کی جان لے لوں، ایک ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے میرا فرض تھا کہ میں پیشنٹ کی حفاظت کروں، لیکن آپ میرے ہاتھ خون سے رکھنا چاہتے تھے، بابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن فجر کے بابا کہتے ہیں تم نے اپنے باپ کی پرانی ریت کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا، ہم نے اپنے باپ دادا کے خواب کو پورا ہی نہیں کیا، یہ لوگ ہم سے پہلے زمین جیت کے اور آج تم ان کے بیٹے کے ساتھ یہاں پر آئے ہو۔
اور وہ بھی اس کو ریکور کر کر میری آنکھوں کے سامنے۔ اس طرح سے فجر کہتی ہے کہ بابا میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ شیر بہت اچھا لڑکا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا نا کہ شادی والے دن فہد مجھے بھگا کر لے گیا تھا اور اس نے اپنی جھوٹی محبت میں پھنسایا تھا۔ بابا شیر نے تو میری مدد کی تھی اور وہ شادی والے دن مجھے یہاں پر گھر چھوڑنے آیا تھا اور چاہتا تھا کہ میری عزت بچ جائے، لیکن بارات واپس چلی گئی تھی۔ بابا شیر کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کے باپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ زرتاج بیگم کی باتوں نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ فجر کے بابا کو تو اپنی بیٹی کی محبت بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ اپنی بیٹی کو دھکا دیتے ہیں اور فجر شیر کے ساتھ جا کر ٹکراتی ہے۔ وہاں شیر کہتا ہے کہ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو جو آپ کو اپنی بیٹی کی محبت نظر نہیں آ رہی؟ آپ کو ایک دن احساس ضرور ہوگا کہ آپ کی بیٹی کسی غلطی پر نہیں ہے، وہ ایک سچی لڑکی ہے، لیکن اس وقت شاید بہت دیر ہو جائے۔ وہ فجر کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اور فجر کافی زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور وہ گاڑی کے پاس بھی جاتی ہوئی چیختی چلاتی ہے کہ بابا مجھے معاف کر دیں، لیکن اس کے بابا ایک نگاہ بھی اس کی طرف نہیں اٹھا کر دیکھتے اور وہ دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اس وقت اس کی ماں بھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔